جب میں نے کچھ دوستوں کو قریبی کو بتایا کہ جی میں ڈاکٹر محرم بز اوان کو کرنے جا رہا ہوں پوڈ کاسٹ، تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا غلط کرنے جا رہے ہو. میں نے کہا اچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ LGBTQ کی سب سے بڑی سپورٹر ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں، میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی، آپ نے کہا میں تو اس کی سب سے بڑی کرٹک ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس سے پہلے آپ سے تو نہیں پوچھا نا، آپ بتائیں ڈو یو سپورٹ LGBTQ؟ میں آپ سے سب سے پہلے یہ چاہوں گی کہ آپ اس سوال کو انپیک کریں. آپ کی مراد کیا ہے سوال سے؟ سپورٹنگ LGBTQ, what does it look like? What does it look like? مطلب یو پروموٹ گے اور لیسبین. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہوموسیکشوالٹی نیچرل ہے. میں آپ کو اپنا فرینک اوپینین دوں گی اس کے اوپر. میں ناٹ جسٹ ایز اے ڈاکٹر، ایز somebody who's a specialist in this field سمجھتی ہوں کہ ہوموسیکشوالٹی، اب ہوموسیکشوالٹی کو بھی انپیک کرتے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ الفاظ بڑے لوڈڈ ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں لوگ بہت سی چیزوں کا مختلف مطلب نکالتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جب بھی ٹرم LGBT استعمال کی جاتی ہے نکات کی طرف سے، تو وہ اینل سیکس کو، لواطت کو LGBT کے ساتھ کنفلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے مسلم میں یہ والی بات سمجھتی ہوں کہ اینل سیکس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے میں لاجک میں جانا ہی نہیں چاہتی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ وہ تھا کہ قوم لوط تھی کہ قوم لوط نہیں تھی کہ میڈیکل ایشوز ہوتے. بھائی اسلام نے کہہ دیا نہیں ہے تو بس ایک سیکشل فارم اگر منع ہے تو ایک سیکشل فارم منع ہے. ہو سکتا ہے بھائی فقیری بھی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتا ہے بہت مزہ آتا ہو سکتا ہے خدا نے وہاں پلیجر سینٹرز بھی بنائے ہوں، لیکن ہر ریلیجن کے اندر ایک ٹھہراؤ کا بھی تو ایک ہوتا ہے نا کانسیپٹ کہ پلیجر ہے، مزہ ہے، لطف ہے، لیکن آپ نے کچھ لطف سے رکنا ہے، کچھ لطف سے آپ نے ریفرین کرنا ہے. بس حرام ہے، اجازت نہیں ہے تو بات نہیں. میں فلسفی بتانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے کہ میں اس پہ کیوں آئی ہوں. میں یہ والی بات بتانا چاہتی ہوں بیکاز لیفٹ ونگ کے لبرل سائڈ کے بہت سے لوگ پھر وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ میرا جو وہ ہوموفوبیا پھیلا رہی ہے. تو میں بتانا چاہتی ہوں والی بات کہ میں یہ والی بات کیوں سوچتی ہوں. جیسے آپ پہ مولوی، آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو آپ پہ آپ کے ناراض ہوتے ہیں، تو مجھ سے ہم دونوں سائڈوں پہ نا دونوں کے جذباتی لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے آپ کا جو بھی اوپینین ہے آنسر ہے وہ جائے گا، میں اس میں کچھ بھی کٹ نہیں کروں گا. یہ آپ کا رائٹ ہے بولنا اور میرا رائٹ بھی ہے بولنا کہ میں ڈس ایگری کروں یا ایگری کروں کسی بھی بات سے. تو ایک ٹھہراؤ کا، ایک رکنے کا، ریسٹرینٹ کا ایک کانسیپٹ ہندوازم میں بھی ہے، جینزم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، کرسچینٹی کے اندر بھی ہے، مونکس کا ہے، اسلام کے اندر بھی ہے. تو کچھ چیزوں کی اگر منافی ہے تو کچھ چیزوں کی منافی ہے. اور میں آپ کو یہ والی بات آج دو ٹوک طریقے سے کہنا چاہتی ہوں لوگوں کیمرہ پہ، بیکاز اکثر اوقات مجھے وہ پاکستان میں گاف والی یہ گالی ہے جو کہ بہت زیادہ مجھے دی جاتی ہے، اس سے مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا بیکاز آئی ایز این انڈیویجول ڈو ناٹ ایون لائک اٹ. مجھے وہ سیکشل پریکٹس پسند ہی نہیں ہے، نہ میں اپنی ذات کے اندر پریکٹس کرتی ہوں، نہ میں وہ کرنا چاہتی ہوں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ حافظ صاحب ایز اے خواجہ سرا میری زندگی میں بڑے مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ خواجہ سراؤں سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ نے تو کرنا ہی یہ والا کام ہے. اینڈ آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ڈونٹ لائک ٹو ڈو اٹ. میں والی بات اپنے بارے میں کلیریفائی کرتی جاؤں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک انسان کا اپنی ہی جنس کے افراد کی طرف اٹریکٹ ہونا اور دوسری جنس کی طرف بالکل بھی اٹریکشن نہ رکھنا، اس کے اوپر 50 سال سے زائد ریسرچ ہو چکی ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کی سپورٹر ہیں. میں بات اپنی پوری کر دیتی ہوں اس چیز کے اوپر. تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. یہ آپ کو تمام ممالیہ کے اندر ملتا ہے، یہ آپ کو انسانوں میں ملتا ہے، تمام ریسز کے اندر ملتا ہے. اینڈ دیٹ از اٹ. اٹ از ایز یہ ایک بہت نیچرل فینومینا. جیسے کسی کا قد لمبا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اسی طرح کچھ افراد اور افراد کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر میرا کوئی دوست آ کے مجھے یہ بتاتا ہے کہ محرب میری 2 مہینے کے بعد شادی ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام یہ ہے اور یہ میری شادی کا کارڈ ہے تو میری شادی پہ ضرور آنا، اگر میں اس دن فارغ ہوئی تو میں اس کی شادی پہ جاؤں گی. میرا جواب یہ ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ محرب آپ عوامی نیشنل پارٹی کی سینٹرل کیبنٹ ممبر ہوتے ہوئے، آپ پاکستان کی لیفٹ ونگ بائیں بازو جماعت کی ایک ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے، آپ پاکستان کی پارلیمان میں کیا کوئی بل پیش کریں گی کہ وہ بل یہ بولے کہ مسلمس فیملی لا آرڈیننس، ہندو میرجز ایکٹ، کرسچن میرجز ایکٹ کے اندر ترمیم کی جائے تاکہ مرد کو مرد سے نکاح کی یا میرج سرٹیفکیٹ کی اجازت دی جائے؟ تو میں آپ کو بولوں گی کہ یہ میری جنگ نہیں ہے اور میں ایسا قانون بالکل بھی پیش نہیں کروں گی. میرا ایک سمپل پریکٹیکل آنسر ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ ہوموسیکشولز سے نفرت کرتی ہیں، میں بالکل بھی نفرت نہیں کرتی. میں بہت سے ہوموسیکشولز کو پرسنلی جانتی ہوں. میں جن کو جانتی ہوں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ بہت کریٹیو ہیں، ان کی اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے خدمات ہیں. لیکن کام تو حرام ہے نا. دیکھیں کون سا اینل سیکس حرام ہے نا؟ جی بالکل اینل سیکس حرام ہے، وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ایز این انڈیویجول میں صرف ایک سیکشل پریکٹس کی وجہ سے تو ان کو جج نہیں کروں گی. میں سر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اینل سیکس تو بہت سے خواجہ سرا بھی کرتے ہیں، اینل سیکس بہت سی عورتیں کرتی ہیں، اینل سیکس بہت سے مرد کرتے ہیں. اور مجھے
فخر ہے اس بات پہ کہ آپ کا تعلق ایک مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہے, بیکاز ہماری لبرل آڈینس کو اس بات کا اکثر اوقات نہیں پتہ ہوتا. ان کو لگتا ہے کہ مدرسے کے لوگ بڑے جاہل ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال سے جتنی سیکس ایجوکیشن ایک اسلامک اسکول سسٹم کے اندر دی جاتی ہے, بیکاز مسائل ہیں نا, جنس کے مسائل ہیں, پڑھائی کی جاتی ہے, تعلیم ایک بیسیکلی دی جاتی ہے, اتنی باقی اسکول سسٹمز کے اندر نہیں دی جاتی. آپ کو پتہ ہوگا بہت سے لوگ مذہبی افراد کے پاس, مولویوں کے پاس اپنی زندگی کے مسائل لے کر آتے ہیں. کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ کیا اسٹریٹ مین جن کا عورتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور عورتیں جن کا مرد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, کیا وہ لواطت کے یا اینل سیکس کے مسائل لے کر سامنے نہیں آتے ہیں نا؟ آئے دن کوئی نہ کوئی خبر بھی آتی رہتی ہے کیسا ہو گیا. بالکل. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیکن ایسا ہونا اس چیز کے لاجک نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے, جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عشق, محبت کا رشتہ اور اینل سیکس میں فرق ہے. اگر ایک انسان عورت کے ساتھ محبت کرنے کی, جسمانی رشتہ قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو شادی میں فورس نہیں کرنا چاہیے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ایک انسان خود کو گے کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے لڑکوں کی طرف اٹریکشن ہے, لیکن میرا اس لڑکی کے ساتھ ایک بہت اچھا دل کا رشتہ ہے, دل کا ہمارا کنیکشن ہے, ہمارا فزیکل لمس کا تعلق کوئی نہیں ہے, ہمارا جسمانی تعلق کوئی قائم نہیں ہو سکتا. تو لڑکی بھی کہتی ہے کہ مجھے اس جیسا لڑکا کبھی مل ہی نہیں سکتا, اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں, ہماری پارٹنرشپ بڑی کامیاب رہے گی. میں اس سے بھی اگری کرتی ہوں. میرا جو سیکشولیٹی کے اوپر, جنسیت کے اوپر فلسفہ ہے, وہ جو ہمارا ایک مین سٹریم کا میجورٹی کا فلسفہ ہے اس سے بہت مختلف ہے, اور وہ فرق ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ LGBT کی پروموٹر ہے. میں کسی بھی چیز کی پروموٹر نہیں ہوں, میں کسی بھی سیکشولیٹی کی پروموٹر نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جنسیت کو پروموٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انسان اپنے جسم کو لے کے, اپنی زندگی کو لے کے, اپنی پارٹنرشپ کو لے کے اپنا فیصلہ خود کرے. میں یہ سمجھتی ہوں, اور اب میں انگلیوں پہ گنواؤں گی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک لڑکا جب آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں ہے, اور آپ اپنی ناک بچانے کے لیے اسلام کا نام استعمال کر کے اس کی زبردستی گاؤں سے ایک غریب لڑکی لا کے شادی کریں, جو کہ ہوتا ہے یہاں پہ, یہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہے. اس لڑکے کے باقی لڑکوں کے ساتھ تعلقات رہیں گے, وہ اپنے مزے ٹھٹھے پورے کرے گا, لڑکی بیچاری گھر کے اندر اکلوتی بیٹھی رہے گی, بچے پیدا کرنے کے لیے 2-3 سال کے بعد ایک دفعہ جنسی تعلق قائم کر اس کو پریگننٹ کر دیا جائے گا. وہ اس کو خدا نے جو پوٹینشیل دیا ہے اس کی زندگی کا وہ فلفل ہی نہیں کر پائے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک لڑکی جب آپ کو بتا رہی ہے کہ میں لڑکوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی, اور آپ پھر بھی اسی کسی مرد سے شادی کراتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہونے والے جنسی تعلقات, یہ میرا اوپینین ہے, میرٹل ریپ ہے. اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. مجھے بتائیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی شادی نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ خود پتہ ہے, میں تو وہ نہیں ہوں نا, میں ایم ناٹ دیٹ گرل. ٹھیک ہے, میں اس لڑکی کی زبان نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. نمبر 3, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل پاکستان کے اندر LGBT کا نام لے کے جو منفی سیاست کی جا رہی ہے, یہ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. پاکستان کے اندر ایک گے انسان آج تک کسی عدالت کے سامنے یا کسی پارلیمان کے سامنے نہیں گیا کہ میں نے مرد کے ساتھ نکاح کرنا ہے. پاکستان کے اندر آج تک ایک عورت کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے پارلیمان کے سامنے نہیں گئی. ایک شمائل راج کا کیس ہمارے سامنے آتا ہے, وہ بھی بعد میں پروو ہو گیا تھا کہ ان میں سے ایک کو انٹرسیکس کنڈیشن تھی, اور ہم اس کو میل ڈکلیئر کر سکتے تھے ٹریٹمنٹ کے بعد, جو میرے خیال سے شمائل واز دا مین, راج واز دا وومن. ابھی ایک 2019 میں کیس ہوا تھا ٹیکسلا والا, اس میں بھی یہی ہوا تھا, لڑکی کی محبت تھی لڑکے کے ساتھ, لڑکا خواجہ سرا تھا, یعنی کہ لڑکا مکمل مرد نہیں تھا. ماں باپ نے جا کے لڑکے کے اوپر کیس کرایا کہ جی اس کڑی سوڑ ساڑی 3 آئی ہے کہ یہ ہماری بیٹی بگا کے لے گئی ہے. عوام رائل اپ ہو گئی, جماعت اسلامی ٹیکسلا بڑی خوش ہوئی کیونکہ ان کو لگا کہ واہ 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 جی, ہمارے تو ووٹ مل سکتے ہیں اس کے اوپر, آ جاؤ جی LGBT کے اوپر سیاست کریں. بائی دی وے جماعت اسلامی 2010 سے LGBT کے اوپر سیاست کر رہی ہے. جب سے US ایمبسی کے اندر ایک ایونٹ ہوا تھا LGBT کا, اس کے بعد US ایمبسی نے جان پوچھ کے ایک سوچی سمجھی امریکن پالیٹکس کی, ایک سائیوپس کی سیاست ہوتی ہے, جب بھی ایک لبرل گورنمنٹ آتی ہے, تب اوباما کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے جان پوچھ کے پاکستان کے اخبار میں ایک پریس ریلیز نکالی کہ کل اسلام آباد کے اندر LGBT کا گلاڈ کا ایونٹ کیا گیا تھا. 3 گھنٹے کے اندر جماعت اسلامی کا بینرز کے ساتھ اسلام آباد کے اندر 100 رکنی وفد تیار تھا ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے. اور پاکستان کے اندر کسی کو میری بات پوری, اسلامی ملک ہے, یہاں پہ اگر کوئی اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے تو کرنے چاہیے. کسی کو LGBT کی ٹرم بھی نہیں پتا تھی حافظ صاحب. LGBT کی ٹرم صرف 2 گروہوں کو پتا تھی, امریکن ایمبیسی کو اور جماعت اسلامی کو. میں پوائنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آخری بات جو میں کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر اس وقت LGBT کا نام لے کے جتنی بھی سیاست کی جا رہی ہے وہ ہم نہیں کر رہے, وہ محرب عوان نہیں کر رہی, وہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں کر رہی, وہ خواجہ سرا نہیں کر رہے.
وہ آپ کے پاس صرف اور صرف جماعت اسلامی کر رہی ہے. نہیں, کوئی بھی جماعت کر رہی ہے تو میرے خیال میں اگر کوئی جماعت کرے ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو ریزنس ہے نا. LGBTQ عوام کو بھی پتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اگر کوئی جماعت آواز اٹھا رہی ہے تو وہ بری بات تو نہیں ہے. میرا کرٹیسزم ہے, میں ان کی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ یہاں پہ واضح کرنا چاہتی تھی. ہمیشہ جماعت اسلامی ایک رائٹ ونگ ایجنڈا امریکن اٹھاتی ہے, اس پہ سے کرسچن کا نام ہٹا کے اسلام لگاتی ہے اور وہ چھاپ کے پورے ملک کے اندر پیش کرتی ہے. آئی ایم آلویز گوئنگ ٹو کرٹیسائز جماعت اسلامی آن دس 2020 آنورڈ جو اچھا لیٹس اسٹارٹ. اچھا سوری, یہاں پہ اب میں جذباتی نہیں ہوتی, اب میں پریکٹیکل بات کروں گی. میں ایک بات کر دوں, میرا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اچھے لوگ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. میں کبھی ان کی پولیٹکس کو میں پروموٹ نہیں کرتا, میں کبھی ان کے جماعت کا حصہ نہیں رہا, کچھ بھی نہیں. لیکن جتنا میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ اچھے لوگ ہیں, اچھا کام کریں, پازیٹیو کام کوئی بھی کرے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے, اور سینیٹر مشتاق احمد سینیٹر ہمارے ووٹوں پہ بنے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں پہ نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم بھی عزت کرتے ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں, اور میں جماعت اسلامی کے کچھ پوائنٹس پہ رسپیکٹ بھی کرتی ہوں, بیکاز ایٹ لیسٹ ان کا ایک ایجوکیٹڈ فرنٹ ہوتا ہے, وہ ایک تعلیم یافتہ ایک فلسفی, یعنی کہ میں ایک بیٹھ کے ایک ڈبیٹ کر سکتی ہوں. مانا کہ ڈبیٹ میں ہماری 100% ڈس ایگریمنٹ ہوگی اور 0% ایگریمنٹ ہوگی, لیکن پھر بھی ڈبیٹ تو ہے, اور ڈبیٹ کے کچھ گراؤنڈز موجود ہیں. دس ڈبیٹ واز بیسڈ آن لائز. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب 2018 کے ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا تھا اور اتنی زیادہ ویڈیوز بنائی گئیں, اور مشتاق احمد نے کیمرے کے اوپر آ کے بولا کہ جمعے کے روز 1 لاکھ ویڈیوز بننی چاہیے اور ٹویٹر پہ نکلنی چاہیے, اور جمعے میں ہر مسجد سے خطبہ آنا چاہیے. کیا انہوں نے, آپ خود بتائیے گا, کیا انہوں نے نہیں کہا کہ اس قانون کی وجہ سے ایک مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ کیا آپ نے سنا تھا؟ شاید سنا تھا. قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب بھی میں آپ کو اپنا شناختی کارڈ نکال کے دکھاتی ہوں, کیمرہ کے اوپر دکھائیں, اس کے اوپر ایکس لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر عورت لکھا ہوا ہی نہیں ہے. ہمیں قانون اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم عورت کا شناختی کارڈ حاصل کریں. اگر کہ میں نے عورت کا شناختی کارڈ حاصل کرنا ہے تو مجھے جانا ہوگا سب سے پہلے نادرا مجھے ایک لیٹر دے گا, وہ لیٹر لے کے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جاؤں گی جہاں پہ میرا ڈومیسائل ہے, وہاں پہ میری وہی جو 5 رکنی میڈیکل کمیٹی کی آپ بات کرے تھے, وہ میرا معائنہ کرے گی, وہ بتائے گی کہ کیا اس کا جسم اور اس کی ذہنیت, دونوں پہ ڈبیٹ, دونوں کا بتایا جائے گا, صرف ذہنیت کا نہیں ہوگا. کیا یہ عورت کے قریب ہے یا مرد کے قریب ہے, وہ جس طرف بھی قربت ظاہر کرے گی, میں وہ دوبارہ سرٹیفکیٹ لے کے نادرا کے پاس جاؤں گی, وہ سرٹیفکیٹ لے کے میں کورٹ میں جاؤں گی, کورٹ کے اندر میرا کیس ہوگا, کورٹ آرڈر کرے گی نادرا کو کہ بیسڈ اپون دس میڈیکل انویسٹیگیشن وی آرڈر یو ٹو گیو دس انڈیویجول اے فیمیل اور اے میل CNIC. یہ پاکستان کا کیس لا ہے. خواجہ سرا کے قانون کے ذریعے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی. اس کے بعد نمبر 2, سینیٹر مشتاق احمد نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا. اچھا ایک تو تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں, جب میرا تعلق ہی نہیں ہے, آپ مجھے میں آپ کو نالج دے رہی ہوں کہ جماعت اسلامی, نہیں میں آپ کو نالج دے رہی ہوں, LGBT کے والے سے میں آپ کو نالج دے رہی ہوں. اور سینیٹر مشتاق احمد واز دا پینیکل آف دس, جن کو ہم لوگوں نے آج بہت سارے اچھے کام نہیں, لیکن ٹھیک ہے, ایک آدھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر ایک انسان حق و صداقت کا استعارہ بنا کے خود کو پاکستان کے معاشرے کے آگے پیش کرے گا, جبکہ ان کی سیاست جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, جھوٹ پہ تو آپ نے, جب ان کی خواجہ سرا سیاست جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, تو ایک خواجہ سرا سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس حق و صداقت کے استعارے کی حق و صداقت عوام کو بتاؤں. جب سینٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے آپ یہ بولتے ہیں کہ اتنے 60,000 اور لاکھ افراد مردوں نے عورتوں کا شناختی کارڈ حاصل کیا اور وہ گیز تھے تاکہ اپنے وہ بوائے فرینڈ سے شادی کر سکیں, اور اتنی عورتوں نے مردوں کا شناختی کارڈ حاصل کیا تاکہ اپنے بھائیوں کی جائیدادوں کو ضبط کر سکیں, مگر اس کے 1 ہفتے کے بعد نادرا سے جواب آتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, جن کریکشنز کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ جینڈر کریکشنز نہیں تھیں, وہ ٹیکنیکل کریکشنز تھیں, وہ ڈیٹا انٹری کی کریکشنز تھیں. ہمارا نام ہے لیکن آگے جنس مرد لکھا ہوا ہے, ہم سے غلطی ہوئی تھی, وہ ہم نے ان کی کریکشنز کی تھیں. یہ فہرست ہے پاکستان میں خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈوں کی, گنے ہوئے 5,600 شناختی کارڈ ہیں, جن میں سے ایک میرا ہے. تو یہ میرا فرض بنتا ہے نا کہ میں عوام کو ایجوکیٹ کروں, کیونکہ جب اتنے بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ نے پروپیگنڈا کیا, ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے, بلکہ میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ احمد فوزان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں. احمد فوزان جماعت اسلامی والے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں تاکہ ذرا وہ آپ سے پراپر اس بات پہ ڈیبیٹ کر سکیں. ضرور, I would love to. بالکل. دیکھیں میں تو رائٹ ونگ ساتھ ہمیشہ انگیج کرتی ہوں. ہماری پوری گفتگو شروع ہوئی تھی کیا میرا LGBT کو سپورٹ کرتی ہے, بالکل, اور میں نے گن کے چن کے آپ کو اپنی پالیسی پوزیشنز بتائی ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ میں واضح ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اپنا پرسنل اوپینین بتایا. باقی اب اگر آپ ایک گے انسان سے نفرت کرتے ہیں,
تو وہ آپ سے مراد میرا حافظ صاحب نہیں ہے. Got it. I got your وہ point. ایک اور فرد ہے. میں گے افراد سے نفرت نہیں کرتی. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرب گے افراد سے یا لیزبین افراد سے نفرت کرے, آئی ایم سوری, آئی ریفیوز ٹو. میرے کچھ لوگوں کے ساتھ دل کے بہت اچھے گہرے تعلقات ہیں. ان کا تعلق کسی اور مذہب سے بھی ہو سکتا ہے. مجھے بہت سے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ میرب تم اتنے مذہبی, میرے بہت سے فرینڈز آر ریلیجس, الٹرا ریلیجس, بٹ دے آر مائی ویری گڈ فرینڈس. مجھے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ماڈرن لڑکیوں نے ایسے ایسے ڈنک مارے ہیں جو میری حجابی نقابی دوستوں نے کبھی نہیں مارے. وہ سوچ بھی نہیں سکتی, وہ میرے بہت دل کے قریب ہیں. تو ایک انسان کی ظاہری حالت پہ, ایک انسان کی اپنی زندگی کو لے کے جو فیصلہ سازی ہے, اس کے اوپر میں اسے نفرت کا رشتہ قائم کروں, میرے نزدیک نفرت ایک بہت 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 بڑا جذبہ ہے اور یہ میں نہیں کر سکتی. میں البتہ گے میرج اور لیسبین میرج کی فائٹ پرسنلی نہیں لڑ رہی. جو افراد خود کو گے سمجھتے ہیں, اچھا ایک ہے نہیں لڑ رہی, ایک ہے کہ آپ ان کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ میں ان کے خلاف نہیں ہوں. اچھا ان کے خلاف میں ان کے خلاف نہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس سے کریں, سو بسم اللہ نہیں کرے. اچھا آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں کرے گا, کریں گے ہی نہیں. پریکٹیکل ریالٹیز ہے نا. پاکستان میں گے مرد میری ہوتی ہے, میری فرینڈ سے بات ہوتی ہے, ملٹیپل گے مین ہے, لائک میرج وی ڈونٹ وانٹ گے میرج, ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اندر میرج ایک بہت کلچرل چیز ہے. اور پھر جب ایک چیز ویسے ہی غلط ہے تو اس میں جو مرضی کر لیں وہ غلط ہی رہے گی, وہ ٹھیک تو ہو نہیں سکتی. بٹ اٹس ناٹ مائی فائٹ. ٹھیک ہے, بٹ آئی ڈونٹ ہیٹ دیم. ٹھیک ہے, ان فیکٹ آپ کا اوپینین ہے, ان فیکٹ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے,